نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ایک مثال کل وہ بتائی تھی، دوسری مثال یہ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ ان کی بار بار مثال دے کے اللہ تبارک و تعالی سمجھا رہا ہے۔ یا اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے اترتی ہے، فیہ ظلمات، اس میں تاریکی ہے، ورعد، اور کڑک گرج ہے، وبرق، اور چمک ہے۔ یجعلون اصابعهم، کر لیتے ہیں وہ لوگ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، کیوں؟ من الصواعق، کڑک سے یا گرج سے، موت سے بچنے کے لیے، حذر الموت۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافرین کو، یا گھیرے میں لیے ہوئے کافرین کو۔ یکاد البرق، ان قریب چمک اچک لے گی ان کی بصارت کو، روشنی کو چھین لے گی۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، بس جب کہ روشنی ہوتی ہے ان کے لیے، مشوا فیہ، تو اس میں چل لیتے ہیں، چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے تو قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو البتہ لے لیتا ان کی سماعت کو اور ان کی آنکھوں کو، بے شک اللہ ہر چاہے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کل ایک بات شروع ہوئی تھی نفس مطمئنہ والی، تو ایک مثال بہت لمبی دی ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ اس مثال ہی کو پڑھتے پڑھاتے ٹائم ختم ہو جائے گا۔ لمبی مثال دی ہے کہ نفس مطمئنہ والے اور نفس امارہ والے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص اگلے زمانے میں، حضور کے زمانے میں نہیں تھا، اگلے زمانے میں بڑا ہی ظالم سرکش کی قسم کا آدمی تھا۔ جوش میں اس نے، پیسہ تھا ہی، بادشاہ تھا، جوش میں اس نے محل بنوایا، اور بہت مضبوط محل بنوایا، اور خوب رنگ روغن اس کا کیا۔ رنگ روغن یہ ہے، چمک دمک پیدا کر دی، جیسے کہ پہلے برکس سے چوڑیا دیوار کی ہوتی ہے، یا سیمنٹ، اور پھر اس پر یہ رنگ روغن چاہتے ہیں، ایسا کرا لیا۔ اور پھر اعلان کر، قسم کھائی کہ میرے محل کے قریب کوئی نہ آئے، اور ادھر سے گزرے اگر کوئی اور آنکھ اٹھا کے دیکھے، اور اے لوگو، میرے لوگو، دیکھ لو اس کو، تو بلا کے صاف کر دو، کیوں گزرا ادھر سے میرے محل کی طرف سے۔ فکانہ یفعل ذلک، ایسے ہی کرتا رہا، اسی طرح کئی لوگوں کو اس جرم میں قتل کروایا۔ جب بھی کوئی آیا اس کو روکا گیا۔ ان کے لوگوں نے کہا کہ بادشاہ نے پوچھا کہ یہاں آئے تم، اوپر اچھا بنوایا تھا۔ تو عادت ہے انسان کی، کسی چیز کو اچانک دیکھے گا تو اسے غور کرے گا۔ جیسے اب یہاں عام طریقے کے مکانات بنے ہوئے ہیں،
آپ آرام سے نکل لیں گے. اور یہیں 5 منزلہ اگر مکان دکھ جائے گا تو پلٹ کے دیکھیں کس کا ہے. طبیعت ہے آدمی کی. کسی اچھی چیز کو دیکھ کے ادھر آنکھ بار بار جاتی ہے. تو جو آیا اس کو اس نے قتل کروا دیا. یہاں تک کہ ایک شخص بہت قریب کا آیا, لوگوں نے اسے منع بھی کیا, نصیحت کی کہ مت جاؤ. تو اس نے یہ کہا کہ ارے مجھ کو, میں محلے ٹولے کا آدمی ہوں, ادھر سے جانے میرے لیے کیا بری بات ہے. کہا مت جاؤ. نہیں مانا. وہ آخری مقتول ہے جس کو اپنے آدمیوں سے قتل کروا دیا تھا. عادت پڑی تھی کہ اس میں سے انہی آبادی میں ایک بہت نیک آدمی تھے, وہ آبادی سے نکل گئے اور ایک جھونپڑی بنا لی. بنا کوخن عربی میں, کہ انہوں نے ایک جھونپڑی گھاس پھوس کی بنا لی کنارے, اور کوئی دروازہ اس میں نہیں رکھا, نہ کہیں سے ہوا آنے کی جگہ, اور اس میں جا کے بیٹھ گئے اندر. اور لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے. اس میں کسی سے کوئی مطلب نہیں. کیا کھاتے ہیں وہ جانے, اللہ جانے. کیا کرتے ہیں وہ جانے, اللہ جانے. لیکن مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کر لی کہ جس آبادی میں اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہو, وہ آبادی رہنے کے لائق نہیں, آبادی سے باہر چلے گئے. اسی درمیان ایک شخص آیا آدمی کی شکل میں, نوجوان تھا, نہایت خوبصورت تھا. اس کے محل کے پاس سے گزرا, کھڑا ہوا, چکر لگایا محل کا, اوپر دیکھا اپنے سر کو اٹھا کے. اچانک ان کے مشیروں نے, ان کے پاس بیٹھنے والوں نے کہا کہ بادشاہ, ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی کو تمہارے محل کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے, اور جب دیکھو سر اٹھا کے محل کو دیکھ رہا ہے. عادت تو پڑی تھی. ادھر ادھر لوگوں میں دیکھ کے کہا کہ جاؤ, اس کو بولا پکڑ کے لاؤ میرے پاس. گئے لوگ ان کے پکڑنے. تو ایک شخص پہلے تلوار لے کے گیا, وہی کام کرتے تھے, لے کے کسی کو دیکھ لیا, اسے اس کی گردن مار دی. گردن مارنے کے لیے گئے, الٹا ہوا. اچھا تم آ گئے, مجھے حکم ہوا ہے تمہاری روح کے قبض کرنے کا. وہ روح قبض کر لی. جو چڑھنے والا نوجوان تھا اس نے ان کی روح قبض کر لی. تلوار لے کے گئے تھے مارنے. مارے غصے میں. ان کے ساتھیوں نے, پاس میں بیٹھنے اٹھنے والے وزراء نے کہا کہ بادشاہ سلامت, دیکھا آپ نے ہمارا آدمی گیا تو اس کو تو مار دیا اس نے. تو فوراً غصے ہو کہا کہ دوسرے کو کہا کہ تم جاؤ اور جاتے ہی مار دو اس کو. وہاں تو پکڑ کے لانے کو کہا تھا, اب مار دینا اسے. پھر ایک دوسرا آدمی تلوار لے کے گیا مارنے کے لیے. جب قریب گیا تو تلوار سے کٹنے والے تو تھے نہیں آنے والے. ان کو بھی کہا کہ اچھا تو بھی آ گیا ہے تو تیری روح قبض کرنی ہے. روح قبض کر لیا, وہ بھی زمین پر ڈھیر ہو گیا. بارے جلال کے بادشاہ خود تلوار نکالی اور غصے میں آیا کہ اب اسے مار دوں گا. جب آیا غصے میں بادشاہ تو کہا اس نوجوان نے,
اوا تعرفنی، کیا تو مجھ کو پہچانتا ہے؟ انا ملک الموت، میں ملک الموت ہوں، دو کو کہ روح قبض کی ہے، مارا نہیں ہے، روح قبض کی ہے، جس کے لیے مجھے بھیجا جاتا ہے۔ جو ہی کہا حضرت ملک الموت نے کہ میں فرشتہ اسرائیل ملک الموت ہوں، فرتعد الملک، یہ کانپنے لگا، من ہیبت ہی، ملک الموت کے خوف سے، ڈر سے۔ اگر کوئی کہہ دے یہاں ہم سب لوگ بیٹھے ہیں کہ یہیں پیسیج میں ملک الموت گھوم رہے ہیں، تو ہم لوگ سارا ونڈو توڑ توڑ کے باہر نکل جائیں گے۔ کیوں؟ وہ تو صرف انبیاء ہوتے ہیں جو خوفزدہ نہیں ہوتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے تو ملک الموت سے دوستی تھی۔ جب فارغ ہوتے حضرت ملک الموت، فارغ کا مطلب روح قبض کرنا نہ ہوتا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹھتے تو شکل ہو گئے شکل میں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ جب میری باری آئے تو 1 مہینے پہلے بتا دینا۔ تو نبی ملک الموت سے خوفزدہ نہیں ہوتا۔ ہم لوگ تو خالی معلوم ہو جائے کہ اس محلے سے گزرے ہیں، تو پیسے ہم نے کہہ دیا، بہت قریب کر دیا، محلے سے گزرے ہیں، علم ہو جائے تو اس محلے میں جھانکیں گے نہیں۔ تو جو ہی کہا یہ کانپنے لگا بادشاہ، جتنا ظالم اور سرکش تھا اور جتنا جوش دکھا رہا تھا، کتنے کو قتل کر چکا تھا، خالی نام سنتے ہی یہ کانپنے لگا۔ جو کانپے گا تو ہاتھ میں تلوار رہے گی، تلوار ہاتھ سے گر گئی، حتی سقط السیف من یدہ، تلوار گر گئی اس کے ہاتھ سے۔ وَأَرَادَ أَن يَنصَرِفَ، پلٹ کے جانا چاہا، تو ملک الموت نے کہا او شاہ جی کہاں، الا آئینہ، یہ جب پلٹنا جا رہے کہاں؟ سنیے، انی امرت بقبض روح کا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہاری روح قبض کروں، روح قبض کرنے آیا ہوں، کہاں چلے؟ اب تو اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو جھٹ سے کہتا کہ 1 منٹ 1 لمحے کی مہلت دے دو، میں جا کے اپنے گھر والوں سے مل لوں اس محل میں، اور کچھ وصیت کر دوں، کچھ باتیں کر لوں۔ حضرت ملک الموت نے کہا نہیں، ٹائم فکس ہے اور ٹائم ہو چکا ہے، وہ کوئی چھٹی نہیں۔ اور اس کے بعد روح قبض کر لی۔ ایک حشر سامنے، صرف ترجمہ کیا نا میں نے، ایک ترجمہ، ایک حشر ایک صاحب کا دیکھ لیجئے، اور دوسرا دیکھیے، یہاں سے پلٹ کے ملک الموت وہاں گئے مرد صالح کے پاس، اور وہاں جانے کے بعد خوشخبری سنائی کہ اس ظالم سرکش کو میں نے روح قبض کر لی، اور وہ تو زمین پر گر چکا ہے، اس کو اٹھانے والے اٹھا کے لے جائیں گے، لیکن رہا نہیں۔ مقصد یہ تھا کہ اب جس سے الگ ہو کے آپ جھوپڑی میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو نکل جانے کا اختیار ہے۔ بہت خوش ہوئے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی، فارادہ ان یرجع، جب کہا تو ارادہ کیا پلٹنے کا کہ ختم ہو گیا، وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو چلتے ہیں۔ ملک الموت نے بتا بھی دیا تھا، خوش ہو کے نکلنا چاہا، کہتے ہیں وارادہ ان یرجع، ارادہ کیا لوٹنے کا، فأوحى اللہ تعالی الی ملک الموت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرما دی ملک الموت کی جانب کہ مرد صالح کی بھی روح قبض کر لو، اس کا بھی وقت آ گیا۔ یاد رکھیے، ملک الموت بغیر حکم خداوندی کی کسی کی روح قبض نہیں کرتے۔ لوگ ان سے خوف زدہ ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں،
لیکن وہ ایک لمحہ بھی پہلے کسی کی روح قبض نہیں کرتے، نہ ایک لمحہ بعد میں۔ حکم ہوتا ہے روح قبض کرتے ہیں۔ تو ملک الموت نے مرد صالح سے کہا کہ مجھے آپ کے روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فقال مرد صالح ان شئت، اگر آپ چاہیں تو مجھے اجازت دے دیں کہ میں جا کے اپنے اہل و عیال کو کچھ بتا دوں کہ اب میری زندگی آخری لمحے میں ہے، ایسا کرنا ویسا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ملک الموت کو الہام فرمایا اور کہا کہ امہل ہو، اجازت دے دو، چھوڑ دو، کہہ دو، ڈال دو۔ تاریخ پڑھیے، وہاں ایک لمحے کی 1 منٹ کی بھی چھٹی نہیں دی، ان کو کہا جانے دیجیے۔ مرد صالح نے، نیک شخص نے اپنے قدموں کو اٹھایا جانے کے لیے تاکہ آبادی میں جائیں، اور پھر رک گئے۔ فتفکرا، پھر سوچا، ثم ندما، پھر نادم ہوئے۔ فقالا، اور پھر کہا، یا ملک الموت انی اخاف ان رأیت اہلی، کہ ملک الموت میں خوف کھاتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں گھر والوں کو دیکھوں، ان یتغیر قلبی، اور دیکھنے کے بعد میرا دل بدل جائے اور کچھ ایسا کر بیٹھوں جو نہیں کرنا چاہیے، تو میں نہیں جاتا۔ فاقبض روحی، میری روح نکال لو۔ واللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ خیر لہم منی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے مجھ سے زیادہ بہتر ہے دیکھ ریکھ کرنے کے لیے۔ اگر میں نے انتظام نہیں کیا تو انتظام فرمانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ پریشان ہو میرے چلے جانے سے، اس پر پریشانی کو دور کرنے والا پروردگار عالم ہے۔ تو حضرت ملک الموت نے ان کی روح وہیں قبض کر لی۔ یہ 2 شخص ہیں، دونوں کو دیکھیے، ایک پکا دنیا دار تھا، وہ ساری چیزیں کی جو دنیا والی تھی، انا اتنی تھی کہ اس کے محل کو دیکھنے کی کسی کو اجازت نہیں، دیکھنا آنکھ پھیر کے یہ بھی جرم تھا کسی کا بھی، اور اس کی سزا یہ تھی کہ اسے مار ڈالو، زمین پر رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے محل کو دیکھنے کی؟ اور جب ملک الموت نے تلوار لے کے باہر گئے تو محل میں جانے کا موقع بھی نہیں ملا، نصیب نہیں ہوا موقع کہ محل میں داخل ہوئے، اور وہی روح قبض کر لی۔ مہلت مانگتے رہے، مہلت نہیں ملی، یہاں مہلت مانگی، مہلت دے دی، نہیں گئے، اس لیے کہ نفس لوامہ والا دنیا سے قریب ہوتا ہے، دین سے دور ہوتا ہے، اور روحانیت والا دین سے قریب ہوتا ہے، دنیا دور ہوتی ہے، دین قریب ہوتا ہے۔ تو دیندار دنیا سے دوری رکھنے پر دنیا سے محبت نہیں کرتا، رہتا ہے دنیا میں ضرور، لیکن دنیا کا ہو کے نہیں رہتا، دین کا ہو کے رہتا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کوئی شخص دین کا ہو کے دنیا میں رہے، دنیا کا ہو کے دین نہیں نصیب ہوگا۔ اسی لیے بعض عارفین نے کہا ہے، عارف کہتے ہیں اللہ والوں کو، کہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ لوگ اس سے بھاگتے ہیں جس سے گنجائش بھاگنے کی ہے ہی نہیں۔ ابھی ہم نے کہا نا کہ ملک الموت سن لیں تو ہم لوگ خوف سے بھاگ جائیں گے، اور اگر ملک الموت کر دیں کہ 1 مہینے کے بعد ہم آئیں گے تو ڈائٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب اندر چلا جائے گا، بجائے اس کے کہ آپ کھائیں۔ اسی لیے دیکھیے قدرت کا انتظام دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان دیکھیے، کتنا ارحم الراحمین ہے پروردگار عالم، کہ آپ کو پیدا کیا، ٹہلنے پھرنے دیا،
موت اسی دن لکھ جاتی ہے جس دن بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے، لیکن اس کا علم نہیں دیا۔ علم ہوتا تو پکے صوفی ہی ہوتے، اس لیے کہ معلوم ہوتا ہے کتنے دن رہنا ہے، معلوم نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ ارے ابھی جوان ہے، بوڑھے ہوں گے تو نماز پڑھیں گے، اب یہ سے کیا اللہ اللہ کرنا، فلاں کام، ارے ابھی ایج کہاں، ارے بھائی ابھی تو بالکل 15 سال ہوا ہے، اتنی ایج ہے، اس میں نماز ہوا کی کیا پابندی، ارے وقت آئے گا پڑھنا شروع کر دیں گے۔ یہ سب کو امید یہ ہوتی ہے کہ ہم 80 سال 70 سال 60 سال سے پہلے نہیں جانے والے، بال پکے گا ہمارا، دانت ٹوٹے گا ہمارا، آنکھ کمزور ہوگی، اعضاء و جوارے کمزور ہو گے تب موت آئے گی۔ ایسا ہے نہیں، لیکن کب ہے یہ بھی معلوم نہیں، کب ہے معلوم نہیں، اسی کا نتیجہ ہے کہ آدمی معلوم نہیں کیا کیا کر ڈال دیتا، کیا کیا زیادتیاں کر لیتا، کتنے لوگوں کا حق مار لیتا ہے۔ تو حیرت و تعجب کی بات یہ ہے کہ مما لا انفکاک عنہ، جس سے انفکاک کی گنجائش نہیں ہے، دوری کی گنجائش نہیں ہے، بھاگنے کی گنجائش نہیں ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہو مولاہ الذی من علیہ، وہ سب کا جو بھاگنا چاہتے ہیں ان کا مالک ہے، جس نے ہر بھلائی والا احسان کیا ہے۔ آپ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نہ ظلم کی اجازت دیتا ہے نہ خود ظلم کرتا ہے۔ ان اللہ لا يحب الظالمین، جس چیز کو وہ پسند نہیں کرتا خود بھی نہیں کرتا، بے شک اللہ ظالمین کو پسند نہیں کرتا، زیادتیاں کرنے والے مجرم ہیں، پسند نہیں فرماتا پروردگار عالم۔ اور اس کے بھلائی کا حال یہ ہے کہ آپ دیکھو، غور کرو، چلنے کے لیے طاقت دی، 2 پیر دیے، ایسا سسٹم دیا کہ 2 پیر پر آپ زمین پر آرام سے چلتے ہیں، ان بیلنس نہیں ہوتے، 2 ہاتھ دیے، دونوں کی ضرورت ہے، سامنے 2 آنکھیں دی، ان کی بھی ضرورت ہے، اور ایسے حساب سے فٹ کیا کہ بس خراب نہ لگے۔ کتنا اچھا ہوتا ہے کہ ایک آنکھ یہاں ہوتی ہے، ایک پیچھے، آگے بھی دیکھتے پیچھے بھی دیکھتے، لیکن اچھا نہیں لگتا۔ کڑی چیزوں کے کھانے کے لیے دانت دیے، اب اگر ہم لاپرواہی کرتے ہیں تو دانت ایک ایک کر کے جانے لگتا ہے، اگر اس کی حفاظت کریں تو بہت ساتھ دیتا ہے یہ، اور نہیں رہتا ہے تو ان سے پوچھیں جن کے نہیں ہے، ساری لذتیں رفو چکر ہو جاتی ہیں، دھیرے دھیرے چلی جاتی ہیں۔ کڑی چیز کھا نہیں سکتا، اٹھاتا کڑی ہے نہیں کھائیں گے، کبھی دانت والے نے کبھی کہا نہ، کتنوں چیز کڑر کڑر کھاتا ہے، کان دیا ہلکی سی آہٹ تک سنتا ہے، جس کا معاوضہ آپ نے نہیں کچھ دیا ہے کہ خریدا ہے اپنے کان کی سماعت کو۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو دیکھنا اس کی حکم کا والا دیکھنا، سننا اس کی خواہش والا سننا، بولنا وہ بولی جو اللہ والی بولی ہو، انسانوں والی جو انسانوں پہ انسان والی بولی بولے، ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ ڈھائیں، ظلم ڈھانے اور زیادتی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 2 ہاتھ نہیں دیے ہیں۔ آپ دیکھیے ناخن دے دیا، نکال دیجیے، بہت بدصورت لگے گا، یعنی یہ خوبصورتی میں شامل ہے۔ تو یہ بغیر کسی معاوضے کے لیے آپ کی کتنی بھلائی چاہتا ہے وہ، جب سب کچھ چاہتا ہے وہ بھلائی اور ساری قوتیں دے رکھی ہیں، تو ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ اور 2 نفس بتائے، 2 طرح کے نفس ہوتے ہیں، ایک وہ نفس جس کی انا آپ نے دیکھ لی کہ اب خود زیادتی کرتا تھا، اور دوسرے کو دیکھا مہلت دی تو نہیں گیا،
چونکہ اللہ سے قریب، اسے یہ یقین تھا کہ وہاں ہی جانا ہے مجھے، اللہ مجھ سے راضی، میں اللہ سے راضی. دو گروہ بتایا ہے قرآن نے، اور آپ پڑھتے رہتے ہیں. سنیے اس آیت کریمہ کو، 30ویں پارے کی ہے، کہ معلوم ہو جائے گا کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب. دیکھیے وہاں بھی نہ ایک چیز چھوٹ رہی ہے، اس کو بیان کر دیں. تو نہ دنیا کے رہے آپ، نہ دین کے رہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود آپ کا حال یہ ہے کہ آنکھیں آپ کی اندھی ہو گئی ہیں، دل بیمار ہو گیا ہے. نہ دل والی آپ کر پا رہے ہیں، نہ آنکھ سے دیکھ کے آنکھ والی کر پا رہے ہیں. تو کہتے ہیں بصیرت کے اندھے ہونے کا سبب 3 ہے. وہ کیا ہے؟ 3: ارسالہ الجوارح فی معاصی اللہ، اپنے عزم کا، اپنے جو حصوں کا، اپنے جو اعضاء ہیں آپ کے، ان کا استعمال کرنا اللہ کی معاصی میں، نافرمانیوں میں. دوسرا وَالتَّصَنُّعُ بِطَاعَةِ اللہ، اٹھے آپ اللہ کی عبادت کرنے تو اس میں بھی ریا بھر لیا. ریاکاری، دکھاوا اچھے عمل کو ضائع کر دیتا ہے. ریاکاری سمجھتے ہیں؟ دکھاوا. لوگ ہم کو نمازی کہیں، نہیں وہ تو خود اپنے سے حاجی کہتے ہیں، حاجی صاحب میں ہوں. کمال نہیں کیا آپ نے، حج کرے آیا پر فرض تھا. اور نہ کہے کوئی تو برا مانتے ہیں اندر اندر سے. 4 دن 1 ہفتہ نماز پڑھ لیں گے، دوسرے کو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، یہ جذبات بتانے کے لیے کہ ہم نمازی ہیں. خود نماز پڑھ رہے ہو آپ، عام دنوں میں الگ تھلگ پڑھیں تو نماز کی رفتار کچھ اور ہوتی ہے، اور کوئی بیٹھا ہو تو اس کی رفتار کو اور ہو جائے گی. تو اب یہ وہ تو مقبول ہو جائیں گے، حالانکہ تیزی سے پڑھا ہے، دکھاوا نہیں ہے. اس میں رک رک کے اور لمبی لمبی قرات کر کے پڑھے، اور مقصد یہ ہو کہ لوگ دیکھیں کہ کتنے اطمینان سے نماز پڑھتا ہے. اگر دیکھیں ذہن میں آیا تو یہ ریا ہے، اور ریا کا گزر اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے. ریا یہی کہ یہیں رہ جاتی ہے. تیسری وَالطَّمَعُ لِخَلْقِ اللہ، اللہ کی مخلوق سے لالچ کرنا. یہ تو بہت وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا. اور یہ سب کے سب کیا کرتے ہیں؟ بندے کو مخلوق کی طرف، یہ بھی دکھاوا اللہ کی طاعت میں، جوارے کا استعمال کرنا معاصی میں، تمام خلق اللہ، اور لالچ کرنا اللہ کے مخلوق کے ساتھ. یہ سب کے سب متوجہ کرتے ہیں بندوں کو مخلوق کی طرف، اور وَيَعْرُضُ عَنِ الْحَقِّ، اور حق سے اعراض کراتے ہیں، منہ پھرواتے ہیں. تو عبادت کرے تو لِوَجْهِ اللہ، مخلوق سے ربط رکھے لیکن زیادہ خالق سے، تو اس کی دنیا بھی بنی رہتی ہے اور عاقبت بھی. جیسا کہ ہمارے سامنے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لوگوں میں بیٹھتے تھے، اصلاح کرتے تھے، لوگوں میں رہتے تھے، معاملات کیے انہوں نے، زندگی کے سارے گوشوں پر عمل کر کے بتایا، اور اللہ والی بھی کی. ہمارے لیے دونوں گوشے ہیں. ایک دم سے کونا پکڑ لینا، کسی گوشے میں جا کے چھپ جانا، یا آبادی باہر کسی ویرانے میں جا کے ناخن بڑھا لینا، بال بڑھا لینا، بڑھا بڑھا کے اپنے کو حبشی کی طرف پیش کرنا. اسلام نہ کل کہتا تھا نہ آج کہتا ہے. ایک جماعت اور ہے جس کا ذکر کیا کہ مخلوق 2 طرح کی ہوتی ہے.
قرآن ہی نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے یا مشرکین میں سے، جہنم میں ہے، فی نار جہنم کی آگ میں ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، اولئک ہم شر البریہ، یہ وہ لوگ ہیں جو مخلوق میں برے ہیں، بریہ مانے مخلوق کے ہیں، مخلوق میں اچھے نہیں ہیں، برے ہیں۔ کون؟ جنہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، کافر ہو گئے، اور کفر کی حالت میں یہ جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ یہ بے حساب کتاب کے جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ اور ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ یاد رکھیے عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ عمل صالح کہتے ہیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جو حضور نے کیا اس کو کرنا عمل صالح ہے، اور جس چیز سے منع کیا اس سے باز رہنا وہ عمل صالح ہے۔ تو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، اولئک ہم خیر البریہ، یہ لوگ بلکہ یہی لوگ مخلوق میں بہتر ہیں۔ ان کی جزا، ان کا بدلہ اپنے رب کے پاس جنت عدن ہے، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ بھی ہمیشہ رہیں گے، لیکن خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، ان سے اللہ راضی، ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی۔ یہ اللہ ان سے راضی، کیا مطلب؟ ان کے عمل کو مقبول کر لینا، قبول فرما لینا، ان کے اعمال سے خوش ہونا، جزا دینا۔ ورضوا عنہ، اور وہ اس سے راضی جو اللہ نے انہیں اس کا اجر دیا ہے، ثواب دیا ہے، اس سے وہ راضی۔ تو رضی اللہ عنہم، وہ اللہ سے راضی، اور نہیں، اللہ ان سے راضی، ورضوا عنہ، وہ لوگ اللہ سے راضی۔ ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس لیے ہے، اس کے لیے ہے جو اپنے رب کی خشیت رکھے، خوف رکھے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ذہن و دماغ میں آپ رکھیں، کل سے آپ سدھر جائیں گے، آپ کے اندر کی کمیاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایک بارگی کچھ نہ ہوا ہے نہ ہوتا ہے، کوئی بچہ پیدا ہو کے جوان فوراً نہیں ہو جاتا، کچھ دن تک ماں کی گود کے لائق رہتا ہے، نہ اپنے سے کھا سکتا ہے نہ کھانے کو سمجھتا ہے۔ اس کے بعد ہاتھ پیر چلانا شروع کرتا ہے تو زمین پہ رینگنے لگتا ہے، سارے اعضاء ہیں، اس کا استعمال صحیح نہیں کرتا، اور پھر کچھ سال سے اوپر کا ہوتا ہے تو پیر کا استعمال کرنا شروع کرتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو پیدائشی کوئی جوان نہیں پیدا ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دی ہے سیکھنے، سمجھنے، عقل کا استعمال کرنے کے لیے 15 سال زیادہ سے زیادہ، اور کم سے کم 13 سال یہ سوچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ اچھا برا سمجھو، نہ ہو تو کسی سے پوچھو۔ قرآن کا فَاسْأَلُوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے، ذکر والوں سے، اللہ علم والوں سے پوچھو، یہاں علم مراد ہے، اہل علم سے پوچھو۔ کیا؟ اس وقت جب تم نہیں جانتے، جو چیز نہیں جانتے پوچھ لو۔ پوچھنا عیب نہیں ہے، شرمانا کیسے فلانے سے کیوں پوچھیں، یہ عیب ہے۔ اگر کوئی چیز آپ نہیں جانتے تو اس کے پوچھنے میں نہ شرمائیے۔ تو کہتے ہیں خافا عقاب ہو، لمن خشی رب ہے، خافا عقاب ہو، اس کے عذاب سے خوف دماغ میں ہوتا ہے، اور رہے گا فانتہا عن معصیتہ تعالی، تو وہ رک سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے۔ تو نافرمانی سے رکنے کا بہترین ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ہے۔ اللہ کی خشیت اگر دل و دماغ میں ہے تو دھیرے دھیرے ہی صحیح آدمی سدھرتا جاتا ہے، اور جتنا برائیوں کو چھوڑتا جائے گا اللہ سے قریب ہوتا جائے گا، اللہ سے قریب ہوگا تو یہاں بھی کامیاب ہے، وہاں بھی کامیاب ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے پروردگار عالم
ہمیں دے تو دنیا میں بھی نیکی اور آخرت میں بھی نیکی ہی عطا فرما. یہاں جو چاہیے نیک وہ دے دے، وہاں جو چاہیے نیکی وہ عطا فرما. پروردگار عالم ان ماہ مبارک کے روزوں کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. ہمارے روزوں میں کمیوں پر نہ دیکھ، اپنے فضل سے روزوں کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما. ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہمیں ایک کر دے اور نیک کر دے. پروردگار عالم ہم میں جو نمازیوں کی نماز پڑھنے کی کوتاہیاں ہیں وہ دور فرما دے اور نمازی بنا دے. زندگی گزاریں نمازی بن کے گزاریں. وقال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.